میں ایک دولت مند آدمی تھا۔ قسمت مجھ پر بہت مہربان تھی۔ میں جس چیز کو ہاتھ لگاتا سونا بن جاتی، جس کاروبار میں روپیہ لگاتا مجھے دگنا منافع ہوتا۔ میں ایک بڑا کاروبار کھڑا کر چکا تھا۔ کئی بڑی کمپنیوں میں میرے شیئرز تھے۔ جتنا میں دولت کے معاملے میں خوش قسمت تھا، محبت کے معاملے میں اتنا ہی بدقسمت تھا۔ میرے ارد گرد خوبصورت لڑکیوں کا ہجوم تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ ان کو میرے وجود سے زیادہ میری دولت سے محبت تھی۔ میں اندر سے بالکل تنہا تھا۔ ہر رات میں کسی نہ کسی پارٹی میں مدعو ہوتا تھا۔ میرے ارد گرد خوبصورت لڑکیاں تتلیوں کی طرح منڈلاتی پھرتی تھیں، جن کی صرف یہ تمنا ہوتی تھی کہ میں ایک بار ان پر اپنی نظر کرم کر دوں۔ میں سچی محبت کی تلاش میں تھا، اور ایک دن میری یہ تلاش پوری ہو گئی تھی۔ سیٹ داؤد کی پارٹی میں میری ملاقات نشا سے ہوئی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ جدید لباس میں وہ ہر کسی پر بجلیاں گراتی پھر رہی تھی۔ میں تو پہلی نظر میں ہی اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ نشا سے میری دوستی ہو گئی تھی۔ نشا کافی بورڈ لڑکی تھی اور وہ بہت جلد مجھ سے بے تکلف ہو گئی تھی۔ میں اپنی شامیں نشا کے ساتھ گزارنے لگا۔ مجھے لگتا تھا کہ نشا بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اس کے ہر انداز سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مجھ پر مر مٹی ہے۔ میں نشا کو مہنگے تحائف لے کر دیتا اور ہر رات اس کی پسند کے کسی بڑے سے ہوٹل میں اسے ڈنر کروانے لے کر جاتا تھا۔ میں نشا پر پانی کی طرح پیسہ بہا رہا تھا۔ نشا سے ملے بغیر اب میرا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ میں نشا کے بارے میں بہت سنجیدہ ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ شادی کرنے کا خواہش مند تھا۔ بہت جلد میں نشا کو پرپوز کرنے والا تھا۔ میں نے نشا کے لیے ایک بہت قیمتی ہیرے کی انگوٹھی بھی خرید لی تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک دن میں نے جیسے ہی نشا کو ملنے کے لیے فون کیا، تبھی مجھے پتا چلا کہ میرا نام راحیل ہے۔ میری بڑی بہن کا نام عالیہ تھا۔ ہم دو بہن بھائی تھے جب میرے ابا کا انتقال ہوا تھا۔ اس وقت میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ ابا سرکاری ملازم تھے۔ ابا جب صبح گھر سے دفتر کے لیے نکلے تھے تو وہ بالکل ٹھیک تھے، لیکن کچھ ہی دیر بعد ابا کا جنازہ گھر آ گیا تھا۔ دفتر کے لوگوں نے بتایا تھا کہ ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اماں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ابا اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ابا کی میت کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کی چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا تھا۔ سب لوگ میری ماں کے بھری جوانی میں بیوہ ہونے پر افسوس کر رہے تھے۔ میں بھی رو رہا تھا۔ ابا کو عالیہ باجی اور مجھ سے بڑی محبت تھی۔ ابا نے کبھی ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ ہم دادی اور تایا کے ساتھ ایک ہی مکان میں رہتے تھے۔ ابا کے مرنے کے کچھ ماہ بعد دفتر کی طرف سے کچھ لوگ آ کر اماں کو ایک چیک دے گئے تھے، جس میں ابا کے بقایا جات تھے۔ اماں کو تو ان معاملات کا علم نہیں تھا، اس لیے اماں نے وہ چیک تایا کو دے دیا تھا۔ اماں کا کہنا تھا کہ ابا کے مرنے کے بعد اب تایا ہی ہمارے بڑے تھے۔ میری دادی جوان بیٹے کے موت کا صدمہ برداشت نہیں کر سکی تھیں، اور ابا کے مرنے کے 6 مہینے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ ابھی دادی کی موت کو کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ تائی کا رویہ ہمارے ساتھ بدلنے لگا تھا۔ تائی کو اماں کا باورچی خانے میں جانا اور کھانے پینے کی چیزوں کو ہاتھ لگانا برا لگنے لگا تھا، اور انہوں نے اماں اور عالیہ کو روک ٹوک شروع کر دی تھی۔ اگر اماں کچھ کہتیں تو تائی اماں کو ذلیل کرتی کہ وہ اور ان کے بچے ان کے شوہر کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں اور ان کے آگے ہی زبان چلا رہے ہیں۔ ابا کا سایہ ہمارے سر سے کیا گیا تھا، تایا اور تائی نے ہم سے آنکھیں ہی پھیر لی تھیں۔ وہ یہ بات بھی بالکل بھول گئے تھے کہ اس گھر پر ہمارا بھی اتنا ہی حق تھا جتنا تایا کا تھا، کیونکہ یہ گھر میرے دادا کا تھا، اور اس گھر کے علاوہ دادا کی کچھ زمین تھی جس میں ابا کا بھی حصہ تھا۔ لیکن تایا اور تائی ہم سے ایسا رویہ رکھتے تھے کہ جیسے ہم مفت میں ان کے گھر میں رہ رہے ہوں۔ میرے تایا نے بمشکل ابا کی برسی ہونے کا انتظار کیا تھا، اور ایک دن انہوں نے اماں کو یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا تھا کہ ابا کے مرنے کے بعد اماں کی اس گھر میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اماں دروازے پر کھڑی تایا کی منت کرتی رہیں کہ وہ انہیں اس گھر سے نہ نکالیں اور ان کے بچوں کے سر سے چھت نہ چھینیں، مگر تائی نے امی کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔
اس وقت میں چھوٹا تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا، لیکن مجھے اپنے تایا اور تائی سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ اماں نے تایا سے وہ چیک طلب کیا تھا جو دفتر والوں نے ابا کو دیا تھا، لیکن تایا کا کہنا تھا کہ اس 1 سال کے عرصے کے دوران اماں اور بچوں کے خرچے میں وہ رقم پوری ہو چکی ہے اور اب ان کا کوئی پیسہ تایا کی طرف نہیں بچتا ہے۔ اماں اس صورتحال میں کیا کرتی؟ وہ روتی ہوئی ہم دونوں بچوں کو لے کر اپنے بھائی کے گھر آ گئی تھی۔ امی کے ایک ہی بھائی تھے اور وہ بھی کچھ زیادہ خوشحال نہیں تھے۔ وہ پھل سبزی کی ریڑھی لگا کر اپنا اور بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ ماموں اور ممانی اماں کو اس حال میں دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس چھوٹے سے گھر میں ان کا اپنا گزارا ہی بڑی مشکل سے ہو رہا ہے، تو وہ اماں کو کہاں رکھیں گے؟ ماموں نے مشورہ دیا تھا کہ اماں دوسری شادی کر لیں، مگر اماں کو یہ منظور نہ تھا۔ جب سگے رشتے ہی ان کے بچوں کو 2 وقت کی روٹی دینے کو تیار نہ تھے تو سوتیلے باپ سے کیا امید تھی کہ وہ ان کے بچوں کا خیال کرے گا؟ ابا کے مرنے کے بعد کوئی بھی ہمیں اپنے گھر پر رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ آخر ماموں نے دریا دلی دکھائی تھی اور ہمیں چھت پر بنے ہوئے اکلوتے کمرے میں رہنے کی اجازت مل گئی تھی۔ سر چھپانے کو جگہ تو مل گئی تھی، لیکن مسئلہ اب کھانے پینے کا تھا۔ اس کا بندوبست بھی اللہ نے بہت جلدی کر دیا تھا۔ ابا کے سرکاری دفتر سے چند ہزار کی رقم ہر مہینے اماں کو ملنا شروع ہو گئی تھی، جو بہت زیادہ تو نہیں تھی، لیکن بہرحال ہماری دال روٹی چل رہی تھی۔ ماموں نے خاندان کے کچھ بزرگوں کو بیچ میں ڈال کر تایا کو کچھ شرم دلائی تو انہوں نے ہمارا روزمرہ استعمال کا کچھ سامان ہمیں واپس کر دیا تھا۔ اس کمرے میں ویسے بھی زیادہ سامان کی گنجائش نہیں تھی۔ ہمارے بستر، کپڑے اور برتن مل گئے تھے۔ اماں کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ چھت کے ایک کونے میں اماں نے چولہا رکھ لیا تھا اور وہی کونا ہمارا باورچی خانہ بن گیا تھا۔ گرمیوں کی تپتی دوپہر میں یہ کمرہ دوزخ سے کم نہیں تھا اور سردیوں کی راتوں میں دروازے کی دراڑوں سے آتی ہوئی ٹھنڈی ہوا ہمیں ٹھٹھرنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ تایا کے گھر سے ہماری کتابیں بھی آ گئی تھیں۔ عالیہ نے تو اپنی کتابیں کھول لی تھیں۔ اس کے 10ویں کے امتحان ہونے والے تھے۔ ساتھ وہ مجھے بھی پڑھانے کی کوشش کرتی، مگر میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا۔ میں ناز و نام اور لاڈ پیار میں پلا بڑا تھا۔ ابا کے مرنے اور اپنا گھر چھن جانے کی تلخ حقیقت میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میرے دل میں غم اور غصے کا طوفان بپا تھا۔ میں واپس اپنے گھر جانا چاہتا تھا۔ اس ایک ٹوٹے پھوٹے کمرے میں رہنا میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ایک دن تایا سے اپنا حق لے کر رہوں گا۔ عالیہ اور میں نے اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ ہمارا اسکول ابھی بھی اسی پرانے محلے میں تھا جہاں سے ہمیں نکالا جا چکا تھا۔ کلاس میں بچے مجھ سے محلہ چھوڑ کر چلے جانے کی وجہ پوچھتے تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ان کو کیا جواب دوں۔ کبھی وہ پوچھتے کہ تمہارا نیا گھر کیسا ہے؟ کیا وہ پہلے گھر سے بڑا اور خوبصورت ہے؟ بچوں کے ان سوالوں پر مجھے غصہ آ جاتا تھا اور میں ان سے جھگڑا شروع کر دیتا۔ میں نے اماں کو کہہ دیا تھا کہ مجھے اب اس اسکول میں نہیں پڑھنا، لہٰذا اماں میرا اسکول تبدیل کروا دیں۔ اماں خود بھی یہی چاہتی تھیں کہ وہ پاس ہی کے کسی سرکاری اسکول میں میرا داخلہ کروا دیں۔ امتحان ہونے والے تھے۔ نئے اسکول میں داخلہ امتحان کے بعد ہی ممکن تھا۔ میں نے 8ویں کا امتحان پاس کیا تو اماں نے نئے محلے کے اسکول میں میرا داخلہ کروا دیا تھا۔ میں نے نئے اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ اسکول سے آ کر میں شام کو آوارہ گردی کرنے محلے میں نکل جاتا تھا۔ محلے سے کچھ دور ہی ایک میدان تھا جہاں لڑکے مل کر کرکٹ کھیلتے تھے۔ میں بھی میدان میں جا کر بیٹھ جاتا اور لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا کرتا تھا۔ مجھے بھی کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ ابا نے مجھے بیٹ اور گیند لا کر دیا تھا اور چھٹی والے دن وہ میرے ساتھ کرکٹ بھی کھیلا کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ میں نے بھی ان لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن کرکٹ کھیلتے ہوئے ایک لڑکے کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا تھا۔ وہ کافی بد دماغ لڑکا تھا۔ میں نے پہلے ہی گیند پر اس کو آؤٹ کیا تو اس نے مجھے گالی دی اور ایک زور کا تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ میرے اندر کا لاوا تو نہ جانے کب سے پھٹنے کو بےتاب تھا۔ میں نے بھی ایک زور کا تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ اس کو شاید مجھ سے یہ امید نہیں تھی کہ میں اس پر جوابی حملہ کروں گا، اس لیے وہ چند لمحے منہ پر ہاتھ رکھے حیرت سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر فوراً ہی وہ مجھ پر پل پڑا تھا۔ میں نے بھی اس کو لاتوں اور گھونسوں پر رکھ لیا تھا۔ کچھ دیر میں ہی اس کی ہمت ختم ہو گئی تھی اور وہ کوئی مزاحمت کیے بنا پٹتا ہی جا رہا تھا۔ یکا یک کسی لڑکے نے مجھے پیچھے سے پکڑ کر قابو کر لیا تھا۔
میں اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس لڑکے کی گرفت کافی مضبوط تھی۔ میں اس کی گرفت سے نکل نہیں سکا۔ وہ مجھے پکڑ کر میدان سے باہر لے آیا تھا۔ اس لڑکے کا نام راجو تھا۔ جھگڑے کے وقت وہ بھی میدان میں موجود تھا۔ وہ میری بہادری کی تعریف کر رہا تھا کہ میں نے اس لڑکے کو اس کی بدتمیزی کا اچھا مزہ چکھایا، مگر بقول اس کے میری طرف سے مار پیٹ کچھ زیادہ ہو گئی تھی۔ راجو نے مجھے بتایا تھا کہ ہاتھ چلانے کے ساتھ ہاتھ روکنا بھی آنا چاہیے، اور جہاں صرف زبان چلانے سے کام بن جائے وہاں ہاتھ چلا کر خود کو تھکانے کی ضرورت نہیں۔ میں راجو کی باتیں بڑی حیرانی سے سن رہا تھا۔ راجو مجھ سے عمر میں 2-3 سال ہی بڑا تھا، مگر گفتگو بڑے پتے کی کر رہا تھا۔ میری راجو سے دوستی ہو گئی تھی۔ اب اسکول کے بعد میرا زیادہ تر وقت راجو کے ساتھ گزرنے لگا تھا۔ راجو کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اس کی ماں مر چکی تھی۔ کئی سال پہلے راجو کے باپ نے اس کی ماں کو طلاق دے دی تھی۔ اب وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا باپ کہاں تھا۔ راجو کو اپنے باپ سے ملنے کی کوئی تمنا بھی نہیں تھی۔ اس کی ماں کا چھوٹا سا گھر تھا۔ راجو سارا دن آوارہ گردی کرتا تھا، رات کو اپنے گھر میں جا کر سو جاتا۔ اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے وہ چھوٹی موٹی چوریاں بھی کر لیا کرتا تھا۔ عالیہ نے میٹرک کا امتحان دے دیا تھا اور اس نے اچھے نمبروں سے امتحان پاس کر لیا تھا۔ میٹرک کے بعد عالیہ نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ عالیہ جانتی تھی کہ اماں کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ اس کی کالج کی فیس بھر سکیں۔ میں جانتا تھا کہ عالیہ کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر حالات کی وجہ سے اس کا تعلیم حاصل کرنے کا شوق ادھورا رہ گیا تھا۔ اماں کی خواہش تھی کہ میں میٹرک کرنے کے بعد کوئی ہنر سیکھ لوں تاکہ اس ہنر کو روزگار کا ذریعہ بنا کر پیسے کما سکوں۔ ہمارے حالات بہت ہی خراب تھے۔ عالیہ اور میں ہر چیز کو ترستے تھے۔ نہ اچھا کھانے کو ملتا تھا، نہ پہننے کو۔ مہینے کے آخر میں روکھی روٹی کھا کر گزارا کرنا پڑتا تھا۔ کئی بار تو ہم بھوکے بھی سوئے تھے۔ میرے اماں اور عالیہ کے کپڑے بوسیدہ ہو چکے تھے اور اتنے پیسے نہیں تھے کہ نئے کپڑے خرید سکیں۔ ایک دن ٹھنڈ لگنے سے اماں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ابا کے دفتر سے ملنے والے پیسے بھی خرچ ہو چکے تھے۔ اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ ہم اماں کو ڈاکٹر کو دکھا کر دوائی لے سکتے۔ عالیہ اماں کو بیمار دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے کافی برا بھلا کہا تھا کہ میں سارا دن آوارہ گردی میں گزار دیتا ہوں اور اتنا نہیں کر سکتا کہ شام کو کوئی کام کر کے کچھ پیسے کما لوں، اور نہیں تو ماموں کی طرح سبزی ہی بیچ لیا کروں۔ میں عالیہ کی باتوں سے پریشان ہو کر گھر سے نکل آیا تھا۔ راستے میں میری راجو سے ملاقات ہو گئی تھی۔ اس نے میری پریشانی محسوس کر لی تھی۔ اس نے وجہ پوچھی تو میں نے کہا تھا کہ میں بہت سارا پیسہ حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے گھر والوں کو آرام دے سکوں اور ان کی تمام خواہشات پوری کر سکوں۔ راجو نے کہا تھا کہ یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، اگر میں ہمت کروں اور اس کا ساتھ دوں تو ہم دونوں مل کر بہت سا پیسہ کما سکتے ہیں۔ میں نے حامی بھر لی تھی۔ کچھ بھی کر کے مجھے پیسہ کمانا تھا۔ میں اماں اور عالیہ کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگلے دن راجو نہ جانے کہاں سے ایک پستول لے آیا تھا۔ میں پستول دیکھ کر ڈر گیا تھا، لیکن راجو نے کہا تھا کہ جو کام ہم کرنے والے ہیں اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنی حفاظت کر سکیں اور ضرورت پڑنے پر کسی بھی مشکل صورتحال سے نمٹ سکیں۔ راجو نے ہی مجھے پستول کا استعمال کرنا سکھایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ پستول کا استعمال آخری موقع پر کرنا ہے، جب جان بچانے کا یہی واحد راستہ نظر آئے۔ راجو میری جنونی کیفیت اور غصے سے کافی خائف تھا۔ میں نے اسے یقین دلایا تھا کہ میں بلا وجہ کسی کی جان نہیں لوں گا۔ راجو کے ساتھ مل کر سب سے پہلے میں نے ایک موٹر سائیکل چوری کی تھی۔ یہ چوری بہت آرام سے ہو گئی تھی۔ گلی میں کوئی نہیں تھا۔ راجو نے چند سیکنڈ میں ہی موٹر سائیکل سٹارٹ کر لی تھی اور ہم اسے لے کر بھاگ گئے تھے۔ راجو نے فوراً ہی استاد جگو کو وہ موٹر سائیکل بیچ دی تھی۔ استاد جگو چوری شدہ مال خریدنے کا کام کرتا تھا۔ بظاہر اس کی کباڑیے کی دکان تھی، لیکن در پردہ وہ چوری شدہ سامان کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا۔ جگو استاد نے موٹر سائیکل کے پیسے ہمیں فوراً ہی دے دیے تھے۔ اس چوری میں سارا کام تو راجو نے کیا تھا، لیکن وعدے کے مطابق اس نے آدھی رقم گن کر میرے حوالے کر دی تھی۔ میں حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ میں کتنی دیر ان پیسوں کو ہاتھ میں رکھے دیکھتا رہا تھا۔ صرف 1 گھنٹے کے اندر میں نے کئی ہزار رقم حاصل کر لی تھی۔
कुछ पैसे मैंने अपने पास रखकर बाकी रकम अम्मा को देने का फैसला किया था, लेकिन मुश्किल ये थी कि अम्मा को क्या बताता कि ये पैसे कहाँ से आए थे। काफ़ी सोचो विचार के बाद मैंने अम्मा को पैसे देते वक्त ये बहाना किया था कि ये रकम किसी आदमी ने अब्बू से कर्ज ली थी और वो काफ़ी अरसे से हमें ढूंढ रहा था। अब उसे हमारा पता मिला है तो वो पैसे लौटा कर गया है। अम्मी खुश हो गई थी और उन्हें मुझ पर शक नहीं हुआ था। अपने पास रखे हुए पैसों से मैंने राजू के साथ मिलकर अय्याशी की थी, होटल में खाना खाया था और कोठे पर जाकर डांस देखा था। राजू ही अपने साथ मुझे जहां आरा के कोठे पर ले गया था। वहां बहुत सारी लड़कियां थीं जिन्होंने तेज़ मेकअप कर रखा था। मैं पहली बार किसी कोठे पर आया था। मैं इस जगह को देखकर हैरान हो रहा था। मुझे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। राजू मोहल्ले की ही एक लड़की आमना से मोहब्बत करता था। उस लड़की को भी राजू से मोहब्बत थी और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन आमना के बाप ने राजू को आवारा और निकम्मा कहकर रिश्ता देने से इनकार कर दिया था और अपनी लड़की को दूसरे शहर भेज दिया था। उसी लड़की की मोहब्बत दिल से निकालने के लिए राजू ने जहां आरा के कोठे का रुख किया था। राजू अक्सर वहां जाता था, लेकिन आमना को वो अभी भी भूल नहीं सका था। अभी भी राजू की मेरे साथ होने वाली गुफ्तगू में 50% जिक्र आमना का होता था। मैं हैरान था कि यह मोहब्बत कैसा अजीब जज्बा है। अब मेरा चोरी करना और चोरी का पैसा जहां आरा के कोठे पर अय्याशी में उड़ाने का सिलसिला शुरू हो गया था। यहाँ की चमकती दुनिया ने बहुत जल्दी मुझे अपनी तरफ राग़िब कर लिया था। इस कोठे की रोशनियों और लड़कियों ने वक्ती तौर पर मुझे अपनी ज़िंदगी की तलखियों से दूर कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता ये रातें मेरी ज़िंदगी का मामूल बन गई थीं। अब हर शाम मैं एक नई लड़की से मिलता जो अपनी अदाओं और बातों से मुझे लुभाती। इन लम्हों में मेरी ज़िंदगी की सारी मुश्किलात और परेशानियां कहीं गायब हो जाती थीं। इस दौरान मैंने राजू के साथ मिलकर कई बार चोरी की थी, लेकिन आज तक एक बार भी हम पकड़े नहीं गए थे। शायद इसकी वजह यह थी कि एक तो हम दोनों ने किसी तीसरे को अपने साथ शामिल नहीं किया था, फिर हम महीने में 3-4 बार ही कोई बड़ा हाथ मारते थे, उससे एक बार ही काफ़ी पैसा मिल जाता था। ऐसे ही कुछ साल और गुजर गए थे। अब तो मैं चोरी में काफ़ी माहिर हो चुका था। मैंने एक अच्छे इलाके में एक साफ़ सुथरा मकान भी ख़रीद लिया था और अम्मी और आलिया को लेकर उस मकान में शिफ्ट हो गया था। मैं माली तौर पर मामों की भी काफ़ी मदद कर रहा था, क्योंकि उन्होंने भी बुरे वक्त में हमारी मदद की थी। ये सब मैं चोरी के पैसों से कर रहा था, मगर अम्मा को मैंने ये बताया था कि मुझे मुलाजमत मिल गई है। अम्मा तो सीधी सादी औरत थीं, वो मेरी बात का यकीन कर लेती थीं, लेकिन आलिया मुझसे सवाल जवाब करके मेरा नाक में दम कर देती थी। उसका कहना था कि मैं सिर्फ मैट्रिक पास हूँ, ऐसे में मुझे इतनी अच्छी नौकरी कहाँ से मिल गई थी कि मुझे हर महीने इतने पैसे मिल रहे थे जितने आजकल डिग्री वालों को भी नहीं मिलते। आलिया के सवालों से तंग आकर मैंने अम्मा को कह दिया था कि कोई रिश्ता देखकर आलिया की शादी कर दें। अम्मा की तो खुद भी यही ख्वाहिश थी। हमारे हालात अच्छे होते ही ख़ानदान वालों ने भी हमसे मिलना जुलना शुरू कर दिया था। बहुत जल्द ख़ानदान से ही आलिया का बहुत अच्छा रिश्ता आ गया था। लड़का पढ़ा लिखा और अच्छी पोस्ट पर था। अम्मा ने रिश्ता तय करके जल्द ही शादी की तारीख रख दी थी। आलिया की शादी के लिए पैसों की ज़रूरत थी। मैंने राजू के साथ मिलकर चोरी का मंसूबा बनाया था। हमारा इरादा कार चोरी करने का था। हमने मुख्तलिफ जगह घूम फिरकर एक कार पर नज़र रख ली थी। राजू कार का लॉक खोलने के लिए कार के करीब गया था। मैं मोटरसाइकिल पर कुछ दूर खड़ा था, तभी किसी ने राजू पर फायर खोल दिया था। राजू नीचे गिर गया था। फायर खोलने वाला शायद घर का कोई फर्द था जो घर की छत पर मौजूद था, और उसने राजू को कार का दरवाज़ा खोलते देखकर फायरिंग कर दी थी। मैं बौखला गया था, ताहम मैंने जल्दी से राजू को उठाकर मोटरसाइकिल पर बिठाया था और वहाँ से निकल गया था। शुक्र था कि गोली राजू के बाजू को छू कर गुजर गई थी। यकीनन फायरिंग करने वाला कोई अनाड़ी शख्स था जिसने शायद पहले कभी बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया था। अगर कोई गार्ड या तरबियत याफ्ता शख्स होता तो आज मैं और राजू जिंदा ना होते। मैं राजू से शर्मिंदा था क्योंकि मैं ही उसको लेकर गया था। राजू ने कहा था कि आलिया मेरी भी बहन है और अगर बहन के लिए उसकी जान भी चली जाती तो उसे कोई गम ना होता। राजू के खुलूस पर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन अब मैंने ये काम छोड़ने का फैसला कर लिया था। मैंने बहुत धूमधाम से आलिया की शादी की थी।
شادی سے ایک رات پہلے عالیہ نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہا تھا، راحیل مجھے معلوم ہے کہ یہ روپیہ پیسہ جائز نہیں ہے، لیکن اب تم ایسا کوئی کام نہ کرنا جس سے ابا کی روح کو تکلیف ہو اور اماں کو اس عمر میں صدمہ پہنچے، اور اب میری شادی کے بعد تمہاری کسی غلط حرکت کی وجہ سے میرا گھر بھی خراب ہو سکتا ہے۔ میں عالیہ کی باتیں سن کر حیران رہ گیا تھا، وہ کتنی سمجھداری کی باتیں کر رہی تھی۔ میں نے عالیہ کی باتوں پر غور کیا تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، میں کب تک چوریاں کر سکتا تھا؟ اگر پکڑا جاتا تو اماں یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور اس کام کا انجام ایک دن آخرکار موت ہی تھی، اس لیے میں نے یہ کام چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک دن میں راجو کو لے کر تایا سے ملنے ان کے آفس جا پہنچا تھا۔ تایا کافی بوڑھے ہو گئے تھے، تایا مجھے پہچان نہیں سکے تھے۔ انہوں نے جب مجھے آخری بار دیکھا تھا تب میں ایک 13 سال کا بچہ تھا، اور اب میں 25 سال کا ایک بھرپور نوجوان تھا۔ میں نے تایا سے اپنا تعارف کروایا تو وہ ایک دم چونک گئے تھے اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ راحیل، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ میں اپنے اس حق کا مطالبہ کرنے آیا ہوں جو کئی سال پہلے آپ نے ہم سے چھینا تھا۔ مجھے جائیداد اور گھر میں سے اپنا حصہ چاہیے، اور وہ رقم بھی جو ابا کے دفتر سے آپ کو ملی تھی۔ کون سا حصہ؟ جو تمہارا حصہ تھا وہ میں تم لوگوں پر خرچ کر چکا ہوں۔ چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ ابھی دھکے دے کر تمہیں یہاں سے باہر نکلوا دوں گا۔ تایا آج بھی نہیں بدلے تھے، قبر میں پاؤں ہونے کے باوجود ان کا لالچ ختم نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنی جیب سے پستول نکال کر میز پر رکھ دی تھی، راجو نے بھی اپنی بندوق نکال کر لوڈ کر لی تھی۔ پستول دیکھ کر تایا کی بولتی بند ہو گئی تھی، وہ حیرت سے کبھی مجھے اور راجو کو دیکھ رہے تھے اور کبھی سامنے رکھی ہوئی پستول کو۔ میں نے تایا کو صاف کہہ دیا تھا کہ شرافت سے میرا حصہ میرے حوالے کر دیں، ورنہ اپنے جوان بیٹے کی میت کو کندھا دینے کی ہمت شاید آپ میں نہیں ہوگی۔ میری آنکھوں کی صفاکی اور سرد لہجے سے تایا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کر بھی سکتا ہوں۔ گھر، زمین اور ابا کے دفتر سے ملنے والی رقم جلد ہی مجھے مل جانی چاہیے، ورنہ نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ آپ کے پاس صرف ایک ہفتے کا وقت ہے، زمین اور گھر کی مالیت کا تمام حساب میرا وکیل خود کر لے گا۔ میں یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تایا کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ جلدی ہی تایا نے میرا تمام حصہ میرے حوالے کر دیا تھا۔ مجھے اتنا پیسہ مل چکا تھا جو میری سوچ سے بھی زیادہ تھا۔ زمین سے بھی ہر ماہ ٹھیکے کی رقم مل جاتی تھی اور بینک سے بھی منافع آ جاتا تھا۔ میں نے کچھ سرمائے سے کاروبار شروع کیا تھا جو پھلنے پھولنے لگا تھا۔ کچھ کمپنیوں کے شیئرز بھی خرید لیے تھے۔ راجو کو میں نے اپنا مینیجر بنا لیا تھا اور کچھ شیئرز اس کے نام کر دیے تھے۔ راجو کے پاس اب دولت بھی تھی، بنگلہ اور گاڑی بھی۔ یہ دولت کی کشش تھی کہ آمنہ کے باپ نے راجو سے معافی مانگ کر آمنہ کا رشتہ راجو کو دے دیا تھا۔ راجو کی شادی ہو گئی تھی، وہ بہت خوش تھا۔ میں بھی خوش تھا کہ راجو کو اس کی محبت مل گئی تھی۔ راجو اپنی زندگی میں مگن ہو گیا تھا۔ میں زیادہ تر وقت عیاشی میں گزارنے لگا۔ میری عیاشی صرف لڑکیوں تک محدود نہیں تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں مہنگی کاریں، قیمتی کپڑے اور بڑی بڑی پارٹیاں شامل کر لی تھیں۔ ہر ہفتے کے آخر میں اپنے کاروباری دوستوں کے ساتھ ایک نئی جگہ پر جاتا، جہاں پر ہم خوبصورت لڑکیوں، شراب اور موسیقی کے درمیان اپنی راتیں گزار دیتے۔ میں مختلف لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ میری دولت اور پیسے کو دیکھ کر ہر لڑکی میری طرف کھینچی چلی آتی، مگر نشا جو سب سے زیادہ خوبصورت اور دلکش تھی میری پسندیدہ بن گئی۔ نشا نے اپنی اداؤں سے میرے دل کو جیت لیا تھا۔ میں نشا سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن میں یہ بات بالکل بھول چکا تھا کہ نشا ہائی سوسائٹی کی وہ لڑکی ہے جس کا کام مختلف مردوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، انہیں لبھانا اور ان سے فائدہ اٹھانا تھا۔ ایک دن میں نے نشا کو فون کیا اور اس کو ملنے کے لیے بلایا، لیکن نشا نے کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آج وہ نہیں آ سکے گی۔ میں اپنے لیے شاپنگ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ آج نشا کی پسند کی شاپنگ کروں گا اور اس کو بھی شاپنگ کروا دوں گا۔ نشا کی طبیعت خراب تھی، اس لیے میں اکیلا ہی شاپنگ کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ لیکن شاپنگ مال میں نشا کو سیٹ داؤد کے ساتھ شاپنگ کرتے دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ نشا نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ مجھ سے طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر کے وہ سیٹ داؤد کے ساتھ گھوم پھر رہی تھی۔ وہ سیٹ داؤد کے ساتھ بالکل اسی طرح پیش آ رہی تھی اور اسی انداز سے گفتگو کر رہی تھی جیسے میرے ساتھ کیا کرتی تھی۔ سیٹ داؤد 50 کے پیٹے میں تھا، لیکن وہ بہت دولت مند تھا۔ نشا اس کی بیٹی نہیں بلکہ پوتی کی عمر کی تھی، لیکن ہائی سوسائٹی کا یہی رول تھا،
یہاں کوئی کسی کی عمر نہیں دیکھتا تھا، بلکہ سامنے والے کی جیب اور پوزیشن دیکھی جاتی تھی۔ میں نے بہت وقت جہاں آرا کے کوٹھے پر گزارا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ صرف طوائف ہی پیسے کی بھوکی ہوتی ہے، مگر آج مجھے لگنے لگا کہ شاید ہر عورت کو صرف پیسے کی تمنا ہوتی ہے۔ مجھے عورت ذات سے نفرت ہونے لگی تھی۔ پھر میں اماں اور عالیہ کے بارے میں سوچتا، وہ بھی تو عورتیں تھیں، انہوں نے اپنی پوری زندگی سخت غربت میں لیکن عزت کے ساتھ گزاری تھی۔ ہر عورت بری نہیں ہوتی تھی، شاید میں بدقسمت تھا یا میرے گناہوں کی سزا تھی جو مجھے مل رہی تھی۔ میری زندگی میں سکون نام کی چیز نہیں تھی، الٹا پیسہ اور دولت ہونے کے باوجود میں بے چین تھا۔ اس سے اچھا تو وہ وقت تھا جب میں ایک ٹائم کا کھانا کھاتا تھا اور ایک وقت بھوکا سو جاتا تھا۔ کتنی بار میں نے سالن کے بغیر روکھی روٹی کھائی تھی، لیکن اس روٹی کا ذائقہ آج کے کھانوں سے زیادہ اچھا تھا۔ آج میری میز کھانوں سے بھری رہتی تھی، لیکن مجھے بھوک نہیں لگتی تھی۔ اس وقت کی زندگی مجھے اپنے آج کی زندگی سے بہت بہتر لگ رہی تھی۔ نشا کا 3-4 بار فون آیا تھا۔ میری بے رخی سے بات کرنے پر وہ سمجھ گئی تھی کہ میری اس میں دلچسپی ختم ہو چکی ہے۔ اس نے دوبارہ کال نہیں کی تھی۔ نشا کی بے وفائی کے بعد میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ میں اداس رہنے لگا تھا۔ اماں کئی بار مجھ سے شادی کے لیے کہہ چکی تھیں، اب تو ان کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں سارا دن گھر میں اکیلی پڑی رہتی ہوں، تمہاری بیوی بچے ہوں گے تو میرا دل لگ جائے گا، مگر میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جب شادی کے بنا ہی سب چل رہا تھا تو شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک دن میں گھر آیا تو اماں کی طبیعت خراب تھی۔ میں تو اپنی عیاشی میں اماں سے بھی غافل ہو چکا تھا۔ عالیہ ہی اماں کا خیال رکھتی تھی۔ وہ اماں کو فوراً ہسپتال لے گئی تھی۔ میں بھی ہسپتال پہنچا تھا۔ شکر تھا کہ اماں کی حالت پہلے سے بہتر تھی۔ عالیہ نے مجھے کافی برا بھلا کہا تھا کہ میں اماں کا خیال نہیں رکھتا۔ اگر میں گھر میں نہیں بیٹھ سکتا تو کم از کم شادی کر کے اماں کو خوشی دے دوں۔ اگر میری بیوی ہوگی تو گھر پر تنہا تو نہیں ہوگی۔ عالیہ نے کہا تھا کہ اگر آج میں اچانک اماں سے ملنے گھر نہ آتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ میں شرمندہ ہو گیا تھا۔ میں نے شادی کی حامی بھر لی تھی، مگر شرط رکھی تھی کہ لڑکی نیک ہو اور پردہ دار ہو۔ اماں خوش ہو گئی تھی اور عالیہ نے میری پسند کی لڑکی تلاش کرنی شروع کر دی تھی، اور بہت جلد اس کو میری من پسند لڑکی مل گئی تھی۔ لڑکی کا نام ارم تھا۔ لڑکی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور اس کا کوئی بھائی بہن نہیں تھا۔ ماں کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ ایک بوڑھا باپ تھا۔ عالیہ کا کہنا تھا کہ لڑکی بہت نیک، شریف اور حیا دار ہے۔ پورا محلہ اس لڑکی کی نیک نامی کی تعریف کرتا ہے۔ بہت جلد ارم سے میری شادی ہو گئی تھی۔ ارم بہت خوبصورت تھی۔ اس کے علاوہ وہ نماز کی پابند اور نیک لڑکی تھی۔ ارم نے اپنی نیک نیتی اور محبت سے میری زندگی میں خوشیاں بھر دی تھیں۔ ارم کی محبت میں نے اپنی پرانی عادات کو چھوڑنا شروع کر دیا تھا اور نیک راستے پر چلنے لگا تھا۔ ارم نے مجھے بتایا تھا کہ زندگی میں حقیقی خوشی اور سکون نیکی اور ایمانداری میں ہے۔ اس کی محبت کی وجہ سے میری زندگی میں خوشیاں اور سکون واپس آ گئے تھے۔ میں اپنی پرانی غلطیوں پر شرمندہ تھا اور رفتہ رفتہ ایک بہتر انسان بن رہا تھا۔ میں عالیہ کا شکر گزار تھا کہ اس نے ایک نیک لڑکی سے میری شادی کروائی تھی، جس نے میری زندگی کو سنوار دیا تھا۔ میرے ساتھ ارم اماں کا بھی بہت خیال رکھتی تھی اور عالیہ سے بھی اس کی کافی دوستی ہو گئی تھی۔ ملازمہ ہونے کے باوجود وہ گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی۔ میں اپنے لیے جیسی بیوی چاہتا تھا، ارم بالکل ویسی تھی۔ مجھے ارم سے محبت ہو گئی تھی۔ میں اس کے ساتھ خوش رہنے لگا تھا۔ میری زندگی بہت سکون اور خوشی سے گزر رہی تھی۔ تبھی ایک دن میں گھر آیا تو ارم گھر پر نہیں تھی۔ اماں کو بھی علم نہیں تھا کہ ارم کہاں گئی تھی۔ میں حیران ہوا تھا کیونکہ وہ اکیلی کہیں نہیں جاتی تھی۔ میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ جب شام تک ارم واپس نہیں آئی تو میں اس کے باپ کے گھر گیا تھا۔ ارم کے باپ نے بتایا کہ ارم یہاں نہیں آئی اور وہ نہیں جانتا کہ ارم کہاں ہے۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے ارم کو ہر جگہ ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ارم خود ہی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میرا دل کیا کہ اپنے بال نوچ لوں۔ کیا میری قسمت میں کوئی وفادار عورت نہیں تھی یا وفاداری کا دنیا سے خاتمہ ہو چکا تھا؟ اماں اور عالیہ نے مجھے سمجھانے کی کافی کوشش کی تھی کہ میں ارم کے بارے میں غلط سوچ رہا ہوں، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بہت جلد ارم کو طلاق دے دوں گا۔
نشا کے بعد ارم وہ واحد لڑکی تھی جس سے میں نے دل سے محبت کی تھی، لیکن اس نے بھی نشا کی طرح مجھ سے بے وفائی کی تھی۔ میں پرانے والا راحیل بن گیا تھا۔ میں نے دوبارہ انہی رنگ و سرور کی محفلوں کو اپنا لیا تھا اور دوبارہ سے جہاں آرا کے کوٹھے پر جانا شروع کر دیا تھا۔ میں ہر رات جہاں آرا کے کوٹھے پر جاتا اور طوائفوں کا ناچ گانا دیکھتا۔ کچھ دنوں سے میں کوٹھے پر ایک نئی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ جب بھی وہ لڑکی ڈانس کرنے آتی اس کے چہرے پر نقاب ہوتا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میری عجیب سی کیفیت ہو جاتی۔ میں حیران تھا کہ یہ کیسی طوائف ہے جو چہرہ چھپا کر ڈانس کرتی ہے۔ ایک دن جیسے ہی وہ لڑکی ڈانس کرتی میرے قریب آئی، میں نے اس کے چہرے سے نقاب کھینچ لیا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ طوائف میری بیوی ارم تھی، میری نیک بیوی ارم، جس کی نیکی اور حیا کا صرف میں نہیں بلکہ میرے گھر والے بھی معترف تھے، ایک کوٹھے پر ناچ کر مردوں کو لبھا رہی تھی۔ میرے خون میں ایک ابال اٹھا تھا اور میں نے ایک زور کا تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے آیا تھا اور لا کر گاڑی میں پٹخ دیا تھا۔ ارم کی خوف سے بری حالت تھی، وہ رو رہی تھی۔ میرے غصے کی انتہا نہیں تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ تم ایک طوائف ہو؟ میں نے چلا کر پوچھا تھا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ میں ایک طوائف ہوں، ارم نے جواب دیا۔ وہ نیک عورت جو 5 وقت کی نمازی تھی، جس کی حیا اور شرافت کی مثالیں دی جاتی تھیں، ایک طوائف ہے؟ تم تو نشا سے بڑی کھلاڑی نکلی۔ آج مجھے لگ رہا ہے کہ وہ تم سے لاکھ درجے بہتر تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ایک طوائف ہوں لیکن اپنی مرضی سے طوائف نہیں بنی، ارم نے کہا تو میں چونک گیا۔ تو پھر؟ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ جہاں آرا جوان تھی تب میرے باپ نے اس کے کوٹھے پر جانا شروع کیا تھا، اور جہاں آرا کے عشق میں ایسا گرفتار ہوا کہ اس نے اپنی ساری زندگی جہاں آرا کے کوٹھے پر گزار دی۔ ابا نے اپنا سب کچھ جہاں آرا پر لٹا دیا تھا، اب اس کے پاس لٹانے کو کچھ نہ تھا، مگر جہاں آرا کو ابا کی وفا کی بڑی قدر تھی، اس لیے ابا جب چاہے جہاں آرا کے کوٹھے پر جا سکتا تھا، اس کو کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ میری ماں ایک نیک اور شریف عورت تھی، وہ بڑی عبادت گزار بھی تھی۔ اماں کو دیکھ کر میرا بھی اللہ سے ایک مضبوط تعلق بن گیا تھا۔ اماں کا انتقال ہوا تو ابا مجھے جہاں آرا کے کوٹھے پر لے گیا تھا۔ اب جہاں آرا پر لٹانے کے لیے ابا کے پاس ایک میں ہی بچی تھی، اس لیے ابا نے مجھے جہاں آرا کے حوالے کر دیا تھا۔ میں طوائف نہیں بننا چاہتی تھی۔ جہاں آرا نے کافی کوشش کی تھی کہ میں اس کی بات مان جاؤں۔ اس نے مجھ پر ہر طرح کی سختی کی، مارا پیٹا بھوکا رکھا۔ میں نے اس کی ہر طرح کی سختی برداشت کی لیکن اس کی بات نہیں مانی۔ میں ابا کی اکلوتی اولاد تھی، شاید اس لیے وہ مجھ پر یہ ظلم برداشت نہیں کر پایا تھا، اور ایک روز ابا کا دل پسیج گیا تھا اور ابا مجھے گھر لے آیا تھا۔ ابا نے اپنی ساری زندگی جہاں آرا کی نظر کر دی تھی، اس لیے اس نے مجھے ابا کے ساتھ واپس جانے کی اجازت دے دی تھی۔ میں عزت سے گھر آ گئی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ کچھ مہینے سکون سے گزر گئے تھے۔ ایک دن ابا نے کہا تھا کہ میرے لیے ایک رشتہ آیا ہے اور یہ رشتہ میری سادگی اور نیکی کی وجہ سے آیا ہے۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ آج کے دور میں میری طرح کی لڑکیوں کی بھی خواہش کی جاتی ہے۔ رشتہ طے ہو گیا تھا اور میری شادی آپ سے ہو گئی۔ میں آپ کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اماں کی شکل میں مجھے اپنی ماں بھی مل گئی تھی، لیکن ایک دن ابا کے توسط سے جہاں آرا کو علم ہو گیا تھا کہ میری شادی آپ سے ہوئی ہے اور آپ بہت دولت مند ہیں، تبھی وہ لالچ میں آ گئی تھی۔ اس نے ابا کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ ابا اور جہاں آرا نے مجھے مجبور کرنا شروع کر دیا تھا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ سے تمام جائیداد اور پیسہ ابا کے نام کروانا شروع کر دوں اور آپ سے کہہ کر ہر ماہ خرچے کے لیے ابا کو بڑی رقم دلوایا کروں۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں آپ سے کہتی تو آپ کبھی انکار نہ کرتے، لیکن مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ ابا کو دیا جانے والا تمام پیسہ اور جائیداد ہر صورت جہاں آرا کے پاس ہی جانی تھی۔ اگر میں ایک بار جہاں آرا کی بات مان لیتی تو اس کی فرمائشیں دن بدن بڑھتی جانی تھیں۔ میں آپ کو دھوکہ بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ میرے انکار کرنے پر جہاں آرا نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا تھا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ میری اور ابا کی تمام سچائی آپ کو بتا دے گی۔ میں پریشان ہو گئی تھی۔ آپ کو کچھ بتانے کی ہمت نہیں تھی۔ آپ کو پہلے ہی عورت ذات پر اعتبار نہیں تھا۔ تنگ آ کر میں ایک دن بنا کسی کو کچھ بتائے واپس ابا کے گھر چلی گئی تھی۔ ابا نے مجھے ایک بار پھر جہاں آرا کے حوالے کر دیا تھا۔
جب آپ میرا پتہ کرنے ابا کے گھر آئے تھے تو ابا نے آپ کو جھوٹ بتایا تھا کہ میں یہاں نہیں آئی ہوں۔ جہاں آرا نے ایک بار پھر سے مجھے طوائف بننے کے لیے مجبور کرنا شروع کر دیا تھا، مگر میرا جواب اس بار بھی انکار تھا۔ ایک دن جہاں آرا کے کوٹھے پر میں نے آپ کو دیکھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جہاں آرا کی آپ سے پہلے سے واقفیت ہے۔ میں نے جہاں آرا سے کہا تھا کہ میں اپنے شوہر کے سامنے ڈانس کروں گی۔ میں ہر روز آپ کے آنے کا انتظار کرتی اور آپ کے سامنے ڈانس کرتی تھی۔ آپ مجھے پہچان نہ لیں اس لیے میں اپنا چہرہ نقاب سے چھپا لیتی تھی، لیکن آج میری حقیقت آپ پر ظاہر ہو گئی ہے۔ میں ارم کی کہانی سن کر حیران رہ گیا تھا۔ مجھے خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے بنا حقیقت جانے ارم پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اگر ارم جہاں آرا کے کوٹھے پر موجود تھی تو میں بھی تو کوٹھے پر موجود تھا۔ اگر ارم کا ایک ماضی تھا تو میرا بھی ایک ماضی تھا جو ارم کے ماضی سے زیادہ شرمناک تھا۔ ارم اللہ کی طرف سے میرے لیے ایک انمول تحفہ تھی۔ اس کو میری دولت سے نہیں بلکہ میرے وجود سے محبت تھی۔ اگر وہ تجوری میں موجود رقم سے پیسے نکال کر اپنے باپ کو دیتی رہتی تو شاید مجھے علم بھی نہ ہوتا، لیکن اس نے مجھے دھوکہ دینا گوارا نہیں کیا تھا۔ میں ارم سے شرمندہ تھا۔ میں نے اس سے معافی مانگ لی تھی۔ ارم نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ میں ارم کو گھر لے آیا تھا۔ میں نے شادی کے بعد بدلنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن میں پھر سے اسی دلدل میں چلا گیا تھا۔ اب میں نے اپنی زندگی مکمل طور پر تبدیل کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی اور اللہ سے اپنی سابقہ غلطیوں اور گناہوں کی معافی مانگ لی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ زندگی کا اصل سکون صرف سیدھے راستے پر چلنے سے ملتا ہے۔ ارم نے تبدیلی کے اس سفر میں میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دیا تھا۔ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔